الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں رجب المرجب کے چاند کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ یہ چاند کو دیکھتے ہی اگر آپ یہ 2 لفظ پڑھ لیں تو ان 2 لفظوں کی برکت، ان 2 لفظوں کی ایسی تاثیر ہے کہ آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا اور آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ تو میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، اس میں 4 حرمت والے ہیں۔ اسلامی 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب ان سے ہے اور ترجیب ان کے معنی تعظیم کے ہیں، اور یہ مہینہ عزت والے 4 ماہ میں سے ہے۔ اس کو رجب کہا جاتا ہے۔ جسے رجب کہا گیا ہے اس کی بے حد تعظیم و توقیر کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا 1 روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ آپ جنت کا محل پانا چاہتے ہیں تو صرف یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، انشاءاللہ جنت کا محل آپ کا ہوگا۔ تو سنیے، حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ تو جو شخص رجب کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے ہوگا۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو جو رجب المرجب پر میں نیکیاں کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے حد و حساب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رجب بڑا عظیم مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیاں 2 گنی کر دیتا ہے۔ پس جس نے رجب میں 1 دن کا روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا، اور جس نے اس میں 7 دن روزہ رکھا اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے اس کے 8 دن روزہ رکھا اس پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس نے اس کے 10 دن روزے رکھے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اور جس نے اس ماہ کے 15 روزے رکھے اس شخص کے لیے آسمان سے منادی کرنے والا پکارے گا، تیرے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے گئے، اب عمل زیادہ کرنے سے زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا گیا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں، جس نے رجب میں 1 دن کا بھی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس نہر سے سیراب کرے گا۔ اس مہینے میں ایک بہت ہی پیارا اور مبارک ترین دن جسے شب معراج کہا گیا ہے،
اور اس ماہ کی جو پہلی جمعرات ہے اسے لیلۃ الرغائب کہا گیا ہے۔ تو اس کے 12 نوافل ہیں جو میں آپ کو اس کی پہلی جمعرات میں بتاؤں گی، اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی ایسی برکات آپ پہ ظاہر ہوں گی کہ آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائیں گی۔ ماہ رجب کے اہم واقعات: اس ماہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ اسی ماہ کی 27ویں رات کو نماز فرض ہوئی۔ اس ماہ کی 27ویں رات کو زکوٰۃ فرض ہوئی، اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی رجب المرجب کو ہوا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم آپ کو روحانی وظائف چینل میں بتاتے رہیں گے۔ تو 6 رجب المرجب کو حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہے۔ اسے خواجہ کی چھٹی کہا جاتا ہے۔ آپ اس دن کو ہرگز نہ بھولیے گا۔ روحانی وظائف چینل پر خواجہ کی چھٹی کے متعلق ایک ایسا وظیفہ آئے گا کہ جو آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ تو وظائف کے شوقین حضرات ضرور ہمارا چینل دیکھتے رہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں، ثواب کما سکیں اور وظائف کر کے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ جو رجب کے چاند کا ہے وہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کی ایسی برکات آپ پہ ظاہر ہوں گی کہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ جب ماہ رجب المرجب جب شروع ہوتا ہے تو نیک لوگ نیکیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ کی 27ویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ کس قدر یہ پیارا مہینہ ہے، کس قدر مبارک مہینہ ہے۔ تو آپ نے جب چاند دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ سامنے سکرین پر آ رہی ہے، یہ آپ نے دعا پڑھ لینی ہے۔ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان وبلغنا شہر رمضان وعائنا علی الصیام والقیام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حظنا منہ الجوع والعطش۔ یہ آپ نے پڑھ کر پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہ آپ نے چاند دیکھتے ہی یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ رجب سے لے کے شعبان تک، شعبان سے لے کے رمضان تک آپ کی ہر خواہش حاجت بھی پوری ہوگی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی تمام بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا، تمام مصائب سے بھی محفوظ رکھے گا، اور بھوک پیاس سے بھی بچائے گا، اور آپ کو اس قدر رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جھولیاں بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ تو جو آج میں چاند کا وظیفہ لائی ہوں وہ بھی سن لیں، وہ کیا وظیفہ ہے کہ جس سے دولت آپ کو ملے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ پہلے تو آپ نے چاند کو دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ سورہ ملک میں 30 آیات ہیں اور یہ 30 دنوں کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے 2 نام یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ان 2 لفظوں کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے لگاتار۔ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آئے، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، تو جیسے ہی آپ کو پیشن گوئی نظر آئے فوری طور پر آپ بیٹھ جائیں اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے یہ 2 لفظ یا حی یا قیوم کے آپ لگاتار 300 بار ورد کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی پورا سال اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی نسلیں تک آباد ہو جائیں گی۔ ہر رشتہ دار، ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آخر آپ نے کیا کیا جو اتنا رزق آپ کے پاس آ گیا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لیں۔ رجب المرجب کا مبارک اور پیارا مہینہ آنے والا ہے۔
آپ لوگ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، تمام ویورز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اسی طرح ہمارا ساتھ دیں. ہم پورا مہینہ آپ کے لیے اچھے اچھے وظائف لائیں گے اور آپ کے یہ پورا مہینہ نیکیوں میں گزرنے والا ہے. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.